बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो में लंदन से आपको खुश आमदीद कहता हूं। खान साहब ने पंजाब को फतह कर लिया, अब अगला पड़ाव उनका सिंध में होगा। और मिशन सिंध क्या है, इसके हवाले से दो खबरें मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी आज टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन्स के साथ क्यों चिमड़े रहे, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे। और मरियम की एक सर्जरी होने जा रही है, ये सर्जरी क्या है, कौन करेगा और किस शहर में होगी, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और अब पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर से दो किरदारों ने एस्टेब्लिशमेंट पर सवालिया निशान उठा दिए, एक बयान जारी किया। और इंपोर्टेड हुकूमत की किस जमात की तरफ से बयान जारी किया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने इसका क्या जवाब दिया, इसका भी हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा। नवाज और शहबाज खानदानों में दूरियां, और अब शहबाज, हमजा, जरदारी और मरियम जेल जाएंगे, ये क्या माजरा है, ये भी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब जब भी कौम से खिताब करते हैं तो उनकी गुफ्तगू में आजिज़ी होती है, और आजिज़ी इस कौम के लिए होती है। वो कभी ये नहीं कहते कि जनाब ये सब कुछ मेरे ख़ानदान के लिए, या हम पर कैदोबंद की सोबतें जो हैं उनका पहाड़ तोड़ा गया। वो ये नहीं कहते कि मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक किया गया। वो ये नहीं कहते कि हमने इस सियासत में मेरे ख़ानदान की क्या कारकर्दगी है। लेकिन इसके पैरेलल बिल्कुल दूसरी तरफ आपको जरदारी ख़ानदान, जिसने भुट्टो ख़ानदान की खाल पहनी हुई है, वो आपको ये बातें करता हुआ नजर आएगा। यानी टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी इनके किरदार हैं, वो कहेंगे कि हमने सियासी जदोजहद की। भुट्टो की जदोजहद, यानी भुट्टो मर चुका लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। खान साहब ने आज भुट्टो को मुर्दा करार दिया, बल्कि सिंध के अंदर भुट्टो को दफन करके आना है, ये मिशन है इमरान खान का। दूसरी तरफ जब नून लीग तकरीरें करती है, मरीम नवाज तकरीर करती है, नवाज शरीफ अपने पैगामात जारी करते हैं, दूसरी शहबाज शरीफ तकरीरें करते हैं, तो उसमें आपको खानदान नजर आएगा। मेरा खानदान, हमारा खानदान, हमारी जमात, हमने क्या किया। खान साहब की ये जदोजहद और ये जो आजिज़ी है वो पाकिस्तानी कौम के लिए है। जो शख्स रात की तारीकी में जिसे बेदखल कर दिया गया, उसकी हुकूमत को गिरा दिया गया, कोई लोहो लश्कर नहीं था, अकेला उठा, डायरी हाथ में पकड़ी और चला गया। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके साथ अब एक लश्कर है, और ये पाकिस्तानी अवाम का लश्कर है। वोट की ताकत मौजूद है। और जिस तरह खान साहब ने तमाम माफियाज के होते हुए, तमाम ताकतों के होते हुए, तमाम लोगों के ना चाहते हुए, ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, एक इलेक्शन कमीशन जो इसे फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, उसकी मौजूदगी में पाकिस्तानी कौम को जिताकर दिखाया, पंजाब को जीत कर दिखाया। इसकी मिसाल आपको इससे पहले कभी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में कामयाबी के बाद यह ख्याल तस्वुर किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, पाकिस्तान के इस ताकतवर हलकों के किरदार पर कोई उंगलियां नहीं उठाएगा। लेकिन हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। खान साहब ने एक मीटिंग चेयर की और लोग भी ये तस्वुर कर रहे थे कि मुबारकबाद दी जाएगी, आइंदा का लाएमल डिस्कस किया जाएगा। और जो इलेक्शन के अंदर जहां जहां पे खामियां रह गई, इसके बावजूद धांधली के नामो निशान नहीं थे, और खान साहब शायद ये खुद बात करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ व्यूअर्स। खान साहब ने उन तमाम नाकदीन को भी हैरान कर दिया, और उन लोगों को भी जो उस इजलास में मौजूद थे। और खान साहब ने एक लिस्ट शेयर की और ये बताया कि उनके पास उन लोगों की एक फहरिस्त मौजूद है जिन्होंने धांधली में अपना किरदार अदा किया, किन किन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर। पुलिस वालों को हमजा शहबाज ने किस तरह इस्तेमाल किया, और ये इंफॉर्मेशन उन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से शेयर की गई जो उस इजलास के अंदर मौजूद थे। खान साहब की ये बात पर लोग हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग ऐसे मौजूद है, यानी जो तासुर दिया गया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। व्यूअर्स, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, क्योंकि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो लोगों की जमानतें जब्त हो जानी थी। आपने इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, और जो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने 40 लाख लोगों को मुर्दा करार दे दिया। यानी 40 लाख लोग एक बटन दबाने से मुर्दा करार। बहुत सारे ऐसे वोट जो हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर आपने घराने जो नंबर थे वो तब्दील कर दिए। 4 वोट एक घर के किसी और घर में शामिल कर दिए, उन्हें दूसरे हलके में मुंतकिल कर दिया। ये वो तरीकाकार था जो एक, जिसे कहते हैं ना कि इंजीनियर्ड किस्म की धांधली कैसे होती है,
وہ الیکشن کمیشن ہمیں بتا دیا کیسے ہوتی ہے. یہ کیپیسٹی ایشو ہے الیکشن کمیشن کا, یہ کیپیسٹی ایشو ہے جو ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکلی اس پورے الیکشن کو مانیٹر کر سکتے. میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز کیے, اور جو پائلٹ پروگرام ہونا تھا قانون اور آئین کی روح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جب ووٹ کا حق اور پھر پائلٹ پروگرام کا اجرا کریں گے, وہ آج تک نہیں ہوا. چونکہ ایک شخص کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے, اسے پولنگ سٹیشن پر لانا ایک بہت بڑا ہرکولین ٹاسک ہے. فیسلٹیز موجود رہیں. جسٹ امیجن کہ آپ نے پاکستان کے اندر حلقوں میں لوگوں کے ناموں کو آپ مینیج نہیں کر پائے, تو پھر اوورسیز پاکستانیوں نے جب ووٹ ڈالنا ہے تو اسے کس طرح مینیج کیا جاتا. اب جو سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی کا, دوسرا ان کے پاس مکمل فیسلٹیز موجود نہیں ہیں کہ یہ کسی بھی انتخاب کو ایک شفاف بنا سکیں. جب شکایات جاتی ہیں تو اس کا ازالہ اسی وقت کرنا چاہیے. اگر ایک شخص کہتا ہے نا کہ میرے پچھلے انتخاب کے اندر اس حلقے میں ووٹ دیا, اس پولنگ سٹیشن پر دیا, یعنی ایسی بہت ساری شکایت موصول ہوئی, تو اس کو اسی وقت ایڈریس کرنا چاہیے. جسٹ امیجن کہ ایسے 500 سے 600 لوگ جو ہیں ایک حلقے میں اگر موجود ہوں تو وہ کیا امپیکٹ کریٹ کریں گے آپ کے انتخابات کے اوپر, خصوصاً جب PP7 راولپنڈی کے اندر آپ نے دوسری پارٹی کو 49 ووٹ سے جتا دیا, تو 500 ووٹوں کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہوگی. تو یہ وہ انجینئر طریقہ تھا جس کا اظہار خان صاحب نے کیا. ایک لسٹ شیئر کی گئی ہے پولیس افسران کی, اور وہ بار بار کہتے رہے. میں نے ٹی وی پہ ان کی باتیں بھی سنی, اور پھر میں نے اپنے سورسز سے اس کا جو حال احوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میٹنگ کا, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب دوسری امپورٹنٹ بات, مشن سندھ ہے کیا, اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا چلوں. لوگوں کا یہ خیال یہ تھا کہ تقریر ہوگی, آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا, اور اس لائحہ عمل میں جو پریڈکٹ کیا گیا کہ ہم نے حکومت بنانی ہے, مضبوط حکومت پنجاب کے اندر, اور پھر ہم نے پریشر بلٹ اپ کرنا ہے لانگ مارچ کی شکل میں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, اور اگر اس حکومت نے استعفیٰ نہ دیا تو ہم یہ پریشر بلٹ اپ کریں گے. اب خان صاحب یہ نہیں کر رہے. خان صاحب پنجاب سے اسلام آباد کی طرف نہیں جا رہے. پریشر بلٹ اپ کیا جائے گا, اسلام آباد میں بیٹھ کر پریشر بلٹ اپ کریں گے, لیکن اب وہ ان کا رخ جو ہے وہ سندھ کی طرف ہے. الیکشن کمیشن کا کردار سے پنجاب کی حد تک مشکوک نہیں ہے, بلکہ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو ہمیں سندھ میں بھی نظر آتا ہے. 8 مرتبہ آپ نے شکایات درج کروائی الیکشن کمیشن کو مختلف حلقوں کے حوالے سے, لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا, ہوا میں اڑا دیا گیا. آپ کے خلاف 8 مرتبہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو 8 مرتبہ آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے. اب جو سندھ کے اندر جو کردار ہے الیکشن کمیشن کا, اس کو بھی بے نقاب خان صاحب کر رہے ہیں. جو اسلام آباد کی بجائے سندھ مشن جو اپنایا جائے گا وہ کیا ہوگا کہ میدان میں اترنا ہے, الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ اب خان صاحب نے رکھ دیا ہے. اور یہ جو بی ٹیم بنی ہوئی ہے نا, پہلے نواز شریف کی بنی ہوئی تھی, اب یہ آصف علی زرداری کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن, جو مل کر کھیل رہے ہیں. اب اس کو بھی بے نقاب خان صاحب کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پولیس کو باقاعدہ سندھ کے اندر جس طرح پنجاب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, سندھ میں بھی اسی طرح استعمال کیا گیا, کیونکہ شاید سندھ اسلام آباد سے بہت دور ہے جہاں پہ چیف الیکشن کمشنر بیٹھتے ہیں, اور بہت دوریاں پڑ جاتی ہیں. اتنی ساری شکایات موجود ہیں, اور یہ شکایات کوئی اور نہیں کر رہا, آپ کے اپنے اتحادی کر رہے ہیں. فضل الرحمان کی جماعت نے کیا, اس کے علاوہ باقی دیگر جماعتیں جو سندھ کے اندر موجود ہیں انہوں نے گلہ کیا, MQ نے گلہ کیا, لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا بھی انہیں ریلیف نہیں ملا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میرا اس حلقے میں ووٹ تھا, اور آپ خاموشی اختیار کریں اور صرف اپنے ترجمان کے ذریعے ایک بیان جاری کر دیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے, تو آپ کا کردار مشکوک ہو جائے گا. ایک شخص کا ووٹ بھی جو ڈالنے آیا کسی پولنگ اسٹیشنز پر آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے پاس میکنزم ہی موجود نہیں, تو آپ کس طرح اس کو ایڈریس کر سکیں گے, اور کس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن کا یقینی بنائیں گے اس ملک کے اندر. مشن سندھ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے استعفیٰ لیا جائے, اور پھر ضمنی انتخاب کے اندر عمران خان صاحب اب باقاعدہ طور پر اتریں گے, اور ایک بڑی ٹکر دیں گے زرداری کو, بڑی ٹکر دیں گے ان کے تمام حواریوں کو جو بھٹو کی کھال پہنے ہوئے سندھ کے اندر بھٹو کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب حقیقت پسندانہ پاکستان کی عوام, خصوصاً سندھ اور کراچی کے لوگوں کو ہونا چاہیے کہ بھٹو بہت دیر ہو گئی اس دنیا سے چلے گئے, اب انہیں ہمیشہ کے لیے
آرام کرنا دینا چاہیے. یہ کہنا کہ بار بار کہ بھٹو زندہ ہے، شاید کراچی کے حالات اب اس بات کی اجازت نہیں دیتے، سندھ کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. ویورز، تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس وقت محاذ بنا رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے اور ان کے بیٹے نے ٹیلی ویژن اسکرین کے ساتھ جڑ کر خان صاحب کا خطاب سنا، اور یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. اور خطاب سننے کی دیر تھی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ اب خان صاحب نے جو سندھ کی طرف مشن سندھ کا جو اعلان کیا ہے، یہ شاید ان کے لیے اب مشکل ہو جائے گا. ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی. لہٰذا اتحادیوں کو دوبارہ چکر دیا جائے، ان کو ساتھ ملایا جائے، اور پریشر جو ہے وہ پنجاب کی حد تک اسے رکھا جائے. پنجاب کے اندر اب کوئی پریشر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. خان صاحب کو ایک اور تحریک انصاف کو ایک پریشر جو تھا یہاں سے ریلیز ہوا، ایک ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو چکی ہیں پنجاب کی حد تک. اب ان کا جو اگلا محاذ ہوگا وہ اسلام آباد کی حکومت کو گرانا ہے اور پھر سندھ کو ٹکر دینی ہوگی. اور ایک پلان شیئر کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ. اب اس میں سب سے حیرت کی بات یہ ہے جو مجھے بتایا گیا میرے سورسز کی طرف سے، جب خان صاحب یہ مشن سندھ کے بارے میں اور جو پلان ڈسکس کر رہے تھے تو ایک مسکراہٹ تھی لوگوں کے چہروں کے اوپر، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے. میں آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ رکھ رہا ہوں. زرداری اور ان کے کچھ ساتھی، اچھا اس لیے اب ہمیں بغیر وقت ضائع کیے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، سندھ اور کراچی پر یلغار کریں گے. انہوں نے سندھ پر آئندہ حکومت بنانے کے پلان کے کچھ حصے اجلاس کو شیئر کیے تو سب حیران رہ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کپتان اتنا ہوم ورک کس وقت میں کرتے ہیں. یعنی سارا دن پارٹی کی جو بیانات ہیں، پارٹی کو سنبھالنا، پھر حکومت کا پریشر، پھر تقریریں، پھر اجلاس، اور پھر ضمنی انتخابات. تو یہ پلان کب انہوں نے تیار کیا؟ یہ پلان ویورز تیار ہو چکا ہے. سندھ کے اندر اب کس نے ساتھ دینا ہے؟ پاکستان کی عوام نے ساتھ دینا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اوور دا ایئرز ایم کیو ایم کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ استعمال کیا. مشرف صاحب کے ساتھ بڑا زبردست قسم کا الائنس رہا، اور یہ کراچی کی عوام نے سوچنا ہے. آج میں فاروق ستار صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج اب میں تالے کے نشان پر لڑوں گا. یعنی کردار وہی ہیں. ان کرداروں نے کراچی کو کیا دیا؟ کراچی کو میں بار بار اس لیے اب مخاطب کرتا ہوں کہ اگر کراچی عمران خان کی سپورٹ نہیں کرے گا تو فاروق ستار جیسے لوگ آپ پر ہمیشہ قابض رہیں گے. وہ سبزواری صاحب جو ہیں، ایسے کردار. ایم کیو ایم کے اندر جتنے خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، انہوں نے کیا دیا ہے کراچی کو؟ جب بھی ووٹ کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کراچی کو محروم رکھا گیا، کراچی کو یہ کر دیا گیا. ارے یہ حکومت آپ کی ہے. پچھلے 15 برسوں میں آپ نے اس شہر کے اوپر حکومت کی، لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کے بارے میں بتایا، ووٹ آپ کو مل بھی گیا، سپورٹ مل بھی گئی، لیکن جب موقع ملتا ہے تو آپ نے کیا کیا کراچی شہر کے لیے؟ آج کراچی ایک گٹر بنا ہوا ہے. بارش ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے پانی نکالتے ہیں. روشنیوں کا شہر جو ہے وہ اس وقت ڈوب چکا پانی کے اندر، کسی کو خیال نہیں آیا. بھٹو آج بھی زندہ ہے. عمران خان نے بھٹو کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قبر میں اتار دیا، کیونکہ لوگ جس طرح یہ اس بیانی کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اب پاکستان کی عوام کو ساتھ دینا ہے عمران خان کا، بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب نے ساتھ دیا عمران خان کا اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے، کیونکہ ووٹ کی طاقت کے آگے کوئی نہیں جیت سکتا. آپ کو میں ایک پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو میں بتاتا چلوں. کراچی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ وہاں پر قومی اسمبلی کی سیٹس زیادہ ہیں. وہ لوگ جو کراچی کو اگر اپنی پسندیدہ جماعت کو جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ مرکز میں پہنچ جاتے ہیں. مرکز میں پہنچنے کے بعد وہ اپنا خیال کرتے ہیں، کراچی کے عوام کا نہیں کرتے. اس لیے کراچی امپورٹنٹ ہے. اب آپ نے اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے سوچ سمجھ کے اس لیے کرنا ہے کیونکہ ایم کیو ایم نے آپ کو اوور دا ایئرز دہائیوں سے کوئی ریلیف نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ریلیف نہیں دیا. سندھ کے اندر جتنے بھی پانی کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، شعور کا جن جس کا خان صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ پنجاب میں ہمیں نظر آیا. یہ شعور عام آدمی تک پہنچ چکا ہے. کوئی طاقت، کوئی ڈھوس، کوئی زبردستی آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے ووٹ کا جو ہے حق استعمال کیسے کریں کیسے نہ کریں. اگر
आम आदमी महंगाई से सताया हुआ इस बात का ख्याल कर रहे हैं ना कि मैंने इमरान खान को वोट इसलिए देना है कि ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, और मुझे अपने से ज़्यादा इस पर यकीन है क्योंकि इसने अब तक जो भी फैसले किए वो इसके अपने बच्चों के लिए नहीं थे बल्कि पाकिस्तान की आवाम के बच्चों के लिए थे, इस न्यू जनरेशन के लिए थे। ये आम एहसास पैदा हो चुका है पंजाब के अंदर, शऊर पैदा हो चुका है जिसका खान साहब ने आज जिक्र भी किया। अब इस शऊर को जगाना है कराची के अंदर, इस शऊर को जगाना है सिंध के अंदर। अगर खान साहब से आपको कोई बेहतर नजर आता है आप उसको वोट डालें। हम यहां पर बैठकर किसी तहरीक की हमायत नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कौम को उसका हक दिलाया है, अभी तक ऐसी कोई दूसरी जमात हमें नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ, इमरान खान जैसी लीडरशिप भुट्टो के बाद पैदा हुई और आम आदमी ने इमरान खान का बगैर सोचे समझे उसने कहा कि मैं तो वोट जो है वो इमरान खान को ही दूंगा। पंजाब के अंदर फतह खान की नहीं है, ये पूरी कौम की फतह है क्योंकि शऊर आम आदमी में जाग चुका है। व्यूअर्स, कुछ खबरें लंदन से भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि बात करते करते मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ, जज्बाती सा हो जाता हूँ जब पाकिस्तान की बात आती है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जरदारी साहब, हमने खबर कल आपको दे दी थी कि इनकी बैठक हुई लंदन के अंदर, अब एक फ़ोन भी हुआ है। फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, जिसकी खबर पाकिस्तान के टेलीविजन ने आज यानी ठीक 16 घंटे बाद जो है वो ब्रेक की, और इस गुफ्तगू के अंदर ऑब्वियसली जरदारी साहब फिर एक लॉलीपॉप दे रहे हैं नवाज शरीफ को, लेकिन नाराज़गी का इजहार बाकायदा तौर पर कर दिया गया है और नाराज़गी का इजहार नवाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया। और किन अल्फाज में किया गया वो अल्फाज भी मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और खान साहब के हवाले से ये बात कही गई कि मैंने तो बहुत पहले आप लोगों को कह दिया था कि जनाब हम इस हुकूमत में नहीं बैठना चाहते, लेकिन आपने हमें ज़बरदस्ती कहा कि ठीक है हम अपने केसेस ख़त्म करवा लेंगे। आज इस मुल्क के अंदर केसेस भी ख़त्म नहीं हुए, यानी जिस तरह केसेस को ख़त्म करने की बात की जा रही थी, केसेस वहीं में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था, इंतखाबी अमल पुरअमन होने पर पंजाब हुकूमत काबिल सताइश है, मुश्किल फैसलों की वजह से सूरत हाल पेश आई और अब हमें इत्तेहाद कायम रखना है, इंतखाबात की तरफ जाना है या नहीं जाना, इस पर जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर हम कोई मुश्तरका लाएअमल तैयार करेंगे। मेरी खबर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान, नवाज शरीफ और जितनी भी जमातें हैं, इन्होंने मिलकर आइंदा इंतखाब में यानी एक ग्रैंड अलायंस बनाना है और एक कोशिश करेंगे कि जिस तरह इस हुकूमत को बनाया यानी लाएअमल वही होगा, आइंदा इंतखाबात में भी इसी इत्तेहाद के जरिए जाएं और एक ही बयानिया रखें, यानी इमरान खान के खिलाफ इन तमाम जमातों ने इलेक्शन लड़ना है। आपने सुना होगा कि माइनस इमरान खान, ये बात माजी में खुर्रम जरदारी साहब भी करते रहे और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे कि माइनस इमरान कौमी हुकूमत बनाई जाए। फिर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसका इजहार माजी में खुर्रम दस्तगीर ने भी किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से भी सामने आया। जवेद लतीफ़ ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया और फिर मैं खुर्रम दस्तगीर के स्टेटमेंट की तरफ आऊँगा। जवेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं, कोट अनकोट, लोग कहते थे, हमें डराते थे, हमारे ऊपर दबाव डालते थे और कहते थे कि अगर तुमने तहरीक-ए-एतमाद को कामयाब ना बनाया तो फिर कोई और आकर कुर्सी पर बैठ जाएगा हमेशा के लिए। यानी उनका इशारा पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ था और वो ये कहते थे कि शायद ये कोशिशें बहुत ही संजीदा की जा रही हैं कि मुल्क के अंदर एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम लाया जाए। और वो बार बार इमरान खान को जिन लोगों को इनसे ख़तरा था, यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हम पर दबाव डालती रही, हमें धमकाती रही, जोर देती रही कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो ना जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ जो किरदार, जो पैगाम लेकर आए वो आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्हें जवेद लतीफ़ साहब ने तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट का आसिफ अली जरदारी ही लेकर शहबाज शरीफ साहब के पास लाहौर पहुंचे थे, जिसका जिक्र बाद में खबरों में भी किया गया। खुर्रम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि 15 साल का मंसूबा था और हमें हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाता और ये प्लान जो था इसे हमने ख़त्म करना ही करना था, इसलिए ये इत्तेहाद किया गया। अब ये बातें कन्फर्म हो रही हैं जो आज जवेद लतीफ़ ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। और फिर दूसरी तरफ अपनी जमात के कुछ लोगों यानी उनके ऊपर भी तनकीद की और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का वो जिक्र करते हुए हमें नज़र आते हैं कि ये कौन टेबल पर ये जो ऑप्शन था वो लेकर आए। व्यूअर्स, अब मरीम नवाज ने एक काम किया और काम वो ये किया
کہ وہ اب الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اس کا جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے، اور وہ مطالبہ کر رہی ہیں۔ اب مطالبہ ٹھیک ہے، آپ کرتی رہیں، اور مطالبہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی اب ایک سرجری ہونے والی ہے۔ یہ پلاسٹک سرجری نہیں ہے، یہ سیاسی سرجری ہے جو ان کے چہرے کی ہوگی۔ کچھ عرصے سے جو انہوں نے چہرہ قوم کے سامنے رکھا، وہ چہرہ اپنے خاندان کے لیے تھا، وہ چہرہ کچھ لوگوں کی سیاست کو بچانے کے لیے تھا، یہ چہرہ اپنے ابا جی کو بچانے کے لیے تھا، اور ان کی پراکسی جنگ اور پراکسی لیڈرشپ کے طور پر وہ ملک میں رہی۔ اب بڑی زبردست قسم کے ریزرویشنز اس خاندان کے اندر موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی بہت پہلے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ مریم نواز بہت زیادہ غم غصے کا اظہار بھی کر رہی ہیں کہ آپ کے کیسز، آپ کا سب کچھ ایک طرف، آپ کو حکومت مل گئی، سب کچھ ہو گیا، ہمارا کیا ہوا؟ یعنی جو دوریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ مریم نواز کا جو سیاسی چہرہ ہے اس کی پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے، اور بڑے پیمانے پر اس کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے اس کا بھی اب فیصلہ کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہو گیا، کیونکہ یہ سرجری کیا ملٹری ڈاکٹرز کریں گے یا پھر کوئی اور کرے گا جس سے ایک ریلیف مل سکے، یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر مریم نواز کو سپورٹ نہیں ملی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے تو وہ اپنا سیاسی مستقبل ختم سمجھیں، اور اس پر فل سٹاپ ہمیشہ کے لیے لگ گیا ہے۔ اگر یہ سرجری کامیاب ہوئی اور یہ سرجری کر دی گئی تو پھر وہ سیاست میں آ جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کسی گود میں بیٹھ کر آئے، اسی طرح مریم نواز کو بھی دوبارہ لانچ کیا جائے گا۔ لیکن ان کا بیانیہ پٹ گیا۔ بہت سارے ارسطو اپنے طور پر، یوسف رضا گیلانی ہوں، فیصل کریم کڈی ہوں، شرجیل میمن صاحب ہوں، ان سب نے مریم نواز کے حق میں آج باتیں کہی، یعنی پیغامات آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے دیے گئے کہ آپ نے اس اتحاد کو قائم رکھنا ہے، مریم کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے بیانیے کو آگے بڑھائیں۔ تو ویورز، یہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، ایک مصنوعی سیاسی بحران جو پیدا کیا گیا، اب ایک اس بحران سے آہستہ آہستہ پاکستان نکل رہا ہے۔ اسے مزید کیسے نکالنا ہے؟ ایک جارحانہ حکمت عملی ہوگی خان صاحب کی طرف سے سندھ کی طرف، الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا پڑے گا، اور اگر الیکشن کمیشن مستعفی نہیں ہوتا تو ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کے خلاف اب فیصلے آئیں گے ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر، اور اس حوالے سے بھی باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے جاتے جاتے ایک پیغام یہ بھی دے دوں کہ الیکٹیبلز کی جو داغ تھا نا خان صاحب کے اوپر، وہ بھی آج انہوں نے پنجاب کے الیکشن جیتنے کے بعد دھو دیا۔ ترین صاحب کا بیانیہ، ترین صاحب کے بیانیے سمیت وہ غائب ہو گئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں۔ علیم خان کا بیانیہ سمیت وہ لاپتہ ہو گئے۔ پہلے ہر روز وہ ٹی وی پہ آ جاتے تھے، آج کل کہاں پر ہیں؟ نہ علیم خان آتے ہیں، نہ ترین صاحب آتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی لائف اتنی تھی۔ عمران خان کا بیانیہ، عمران خان کی سیاست، عمران خان کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان کی قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پاکستان کی قوم نے پنجاب کی حد تک جسے ریلائزیشن جو ہے وہ بہت گہری یہ ریلائزیشن ہے، کیونکہ اب فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے، پاکستان اور عوام کے درمیان ہوں گے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اور 1100 ارب کی جو کرپشن، جو کیسز کا پیسہ ہے، اسے پاکستان کے اندر، یعنی پاکستان سے جو باہر ہے، جو اندر ہے، جو لاؤز بنائے گئے، اس کو اب چیلنج کر کے ریکور کیا جائے گا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔